السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی سننے والی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کچھ بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے یا کچھ بڑی خیر ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کے جسم کے اندر اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ٹی بی ہو چکی ہے اور بس آپ کو پتہ چلے کہ بس کل آپ نے مر جانا ہے، کیونکہ ٹی بی اس انتہا تک ہو گئی ہے کہ آپ کا مرنا طے ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے میرے بھائی، اس کی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی خیر کے بارے میں بھی بات ہے کہ کچھ خاص علامتیں انسان کے جسم میں اگر ظہور ہونے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحت مندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہی معاملہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، اگر ان کا ظہور ہونا شروع ہو جائے، اب وہ مانے یا نہ مانے، لیکن وہ بندہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کے عذاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، اگر ان کا ظہور ہونا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی قربت کا اشارہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا اشارہ ہے، یہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائی ایک بیماری جو آپ کے اندر خیر کے راستے بھی داخل ہو سکتی ہے، یعنی جو جتنا بڑا ولی ہے وہ اتنا بڑا اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، اور جو جتنا بڑا فرعون ہے وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ کتنی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے، اور وہ بیماری تکبر ہے، وہ بیماری گردن کا سریہ ہے، وہ بیماری اپنے آپ کو توپ سمجھنا ہے، چاہے وہ خیر کی نسبت سے اپنے آپ کو توپ سمجھے، نمازوں کی بنیاد پہ، روزوں کی بنیاد پہ، داڑھی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو توپ سمجھے تو یہ بھی تکبر ہے۔ اور اگر آپ کو دنیا کی بنیاد پہ، چودراہٹ کی بنیاد پہ، کپڑا اور گھڑی اور موبائل کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو توپ سمجھے تو یہ بھی تکبر ہے۔ تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں بھائی، آپ دیکھیں ان دونوں کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ بیماری شر کے راستے داخل ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو نصیحت سے نفرت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ ان کو یہ کہے کہ تم غلط ہو، یہ جو رستہ اختیار کر رہے ہو یہ غلط ہے، ان کو اس بندے سے نفرت ہوتی ہے، وجہ ان کے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ اپنے گرد لوگ بھی ایسے رکھتے ہیں جن کو ہماری زبان میں لاٹو کہتے ہیں۔ لاٹو ایسے بندے اپنے ارد گرد رکھتے ہیں جو ان کو چک کے رکھتے ہیں، جو ہر وقت ان کی کیا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، ان کی چودراہٹ کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے خادم کہہ لو، ان کے نوکر ملازم کہہ لو، ان کے ڈالے کے اندر پیچھے 5-10 جو بندے بیٹھے ہیں وہ کہہ لو۔ آپ کو لگتا ہے وہ بندہ کبھی اپنے مالک کو یہ کہے گا سر جی آپ نے غلط کام کیتی ہے، آپ نے غلط، وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ خیر والے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد گرد تاکہ ان کے تکبر میں اضافہ ہو، ان کی تسکین میں اضافہ ہو،
وہ ہر ایسے بندے سے نفرت کرتا ہے میرے بھائی جو ان کو یہ بتائے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ فرعون کو کبھی موسیٰ اچھا نہیں لگتا، نمرود کو کبھی ابراہیم اچھا نہیں لگتا، ابو جہل کو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لگ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تم غلط راستے پہ ہو، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بیماری کیسے داخل ہو رہی ہے؟ اس کے اندر اللہ نے جو اس کو مہلت دی ہوئی ہے نا کہ اللہ اس کو پکڑ نہیں رہا، تو اس کو لگتا ہے پولیس میری جیب میں، فوج میری جیب میں، عدالت میری جیب میں، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حالانکہ اللہ ان کو کیا دے رہا ہے؟ مہلت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، خود کو رب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے مہلت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے تو آج واپس آ جائے، ہو سکتا ہے کل واپس آ جائے، ہو سکتا ہے پرسوں واپس آ جائے، لیکن یہ اس مہلت کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں ایک بندہ خیر کے راستے کی بیماری کیسے داخل ہوتی ہے کہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تہجد گزار ہے ماشاءاللہ، اور اپنی مارکیٹ کے اندر سارے کے سارے لوگ جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، یہ سچ بول کے مال بیچتا ہے، اس کا پروفٹ کم ہوتا ہے اس کی سچائی، اس کی ایمانداری کی وجہ سے، لیکن اس بنیاد کے اوپر اس کو لگتا ہے اللہ میرا دینی ہو گیا۔ یہ سوال ہی ایسا کرتا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تہجد بھی کرتا ہوں، اللہ میرے یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی اس کو لگنے لگتا ہے اللہ میرا دینی ہے، نعوذ باللہ اللہ مجبور ہے۔ او ہو، اس بندے نے تو بڑی محنت کر لی ہے، اس بندے نے تو بڑی نمازیں روزے پڑھ لی ہیں، اب تو مجھے اس کے کام کرنے پڑیں گے۔ یہ سمجھتا ہے میں نے اللہ پہ دین چڑھا دیا ہے، اور یہ گفتگو ہی ایسے کرتا ہے، میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، لیکن کی فائدہ ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو ہی ایسے کرتا ہے، اور بالکل اس فرعون کی طرح جو شر کے راستے تکبر میں آتا ہے، یہ بھی بندہ اپنے ارد گرد کیسے لوگوں کو رکھتا ہے؟ استاد جی، شیخ صاحب، مفتی، علامہ، جوتے اٹھا رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اپنے پاس رکھے گا جو صرف اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا جو اس سے رائے مختلف رکھتے ہیں، جو اس سے ان کی رائے مختلف ہے، جو سوچ مختلف والے ہیں، یعنی داڑھی والا جو بغیر داڑھی والا اس کو برداشت نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے وہ بے نمازی کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے میں تو جنت کا سٹے لے کے آیا ہوں، میں تو جانا ہی ادھر، اور تو میری کوئی جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس بیماری میں فرعون مبتلا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تکبر۔ کیونکہ اس کو نیکی کا تکبر ہو گیا میرے بھائی، اور اس کو دنیا کا تکبر ہو گیا، اس کو اسٹیٹس کا تکبر ہو گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ترمذی کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اللہ کی قسم آسمان پہ ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے مجھے کرک کرک کی آواز آتی ہے، یعنی کس کی آواز؟ جیسے میز کے اوپر آپ زور لگائیں نا تو جیسے میز ٹوٹنے لگے تو کرک کرک کی آواز آتی ہے، مجھے وہ آوازیں آتی ہیں آسمان سے، کیونکہ ایک چپا ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی اللہ کا فرشتہ عبادت میں مبتلا نہیں، ایک چپا۔ لیکن پھر بھی یہ فرشتے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنوں کے بل گر کے کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور تو 2 سجدے مر گئے، یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی توت ہوں۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو یہ بات کہتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے پہلا اور تم میں سے آخری، تم میں سے جن اور تم میں سے سارے کے سارے انسان اللہ کے ولی بن جائیں تو اللہ کی عظمت کی بریائی میں ایک ذرے بھر کا اضافہ، بولے بھائی یہ تمہاری فائدہ ہے، اس میں رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رب بڑا نہیں ہو جاتا تمہاری عبادت کرنے سے۔ اور اے لوگو، تم میں سے پہلا، تم میں سے آخری، تم میں سے جن، تم میں سے انس، اگر سارے کے سارے بدماش گنڈے بن جائیں، فرعون بن جائیں تو اللہ کی کبریائی میں سے ایک ذرہ کم، یہ تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تمہاری عبادت سے نہ بڑا ہوتا ہے نہ تمہاری جھٹلانے سے چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ساری زندگی تمہیں ٹکے کا فائدہ نہ دے پھر بھی اللہ ویسے ہی حق رکھتا ہے عبادت کا جیسے اس شخص کے لگتا ہے جس کو ساری زندگی صرف نوازا، کیونکہ انسان جو کر رہا ہے میرے بھائی اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، خیر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، شر کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ اللہ ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں کس کی ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بولی نا کہ 70,000 فرشتے جو کعبہ کے اوپر، بالکل فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور، 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اور وہ فرشتے ٹینشن میں ساڈا بڑھے گا کہ حالانکہ ان کو حساب ہی نہیں ہے،
ان کا حساب ہی نہیں ہے میرے بھائی، لیکن ان کو فکر ہے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا، کیونکہ وہ اللہ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آسمان کا نظام دیکھ رکھا ہے نا بھائی، انہوں نے تمام انبیاء کا نظام دیکھ رکھا ہے، انہوں نے وحی اترنے کا نظام دیکھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور ہم کتنے چھوٹے ہیں، اور فرشتہ کتنا بڑا ہے میرے بھائی، ہمارا تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پہ ایسے فرشتے بھی دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان کا سر وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا اور پیر زمین کو چھو رہے تھے، سبحان اللہ۔ یہاں سے کندھے سے لے کے کان تک 500 سال بندہ گھوڑ سوار دوڑتا رہے، کندھے سے کان تک پہنچے گا اس فرشتے کے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں میرے بھائی، اپنے آپ کو مکھی کے پر کے برابر نہیں سمجھتے جب اللہ کی بات آتی ہے، اور آپ 2 سجدے کر کے 2 چیزیں، شیطان نہیں مانتا کہ وہ شیطان، یہ بڑی اہم بات ہے، ابلیس نہیں مانتا کہ میں خنزیر ہوں یا میں خنزیر سے بھی بدتر ہوں، میں جان، وہ نہیں مانتا، یہ اس کو کیا لگتا تھا بھئی میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو کرا لے جتنے کرانے، اس کو نہیں کروں گا، اس کا موقف یہ تھا۔ اس لیے دنیا میں سیٹنزم ایک باقاعدہ مذہب شروع ہوا ہے، وہ شیطان کے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں امریکہ میں، اندازہ کریں آپ کو پتا ہے، ابلیس کے حقوق کے لیے کہ اس کا حق بنتا تھا، اس نے سوال ہی تو کیا تھا، اس نے ایک چھوٹی سی بات کا انکار کیا تھا اور اللہ نے اس کو نکال دیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی بندے میں جب تکبر آتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، کیونکہ گردن میں سریا ہوتا ہے نا، اس لیے اللہ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ جو شیطان تھا اس نے انکار کیا کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے، اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی تکبر انسان سے کفر کروا دیتا ہے، اور انسان کو اس بات کا اندازہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس بڑے بھیانک بیماری سے محفوظ رکھے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اپنے جوبن پہ یقین جانے، اپنے جوبن پہ جس کے پاس 2 پیسہ ہے یا جس کے پاس 2 حدیثیں ہیں وہ اپنے آپ کو معمولی شے نہیں سمجھتا، اور صحابہ سب کچھ ہونے کے باوجود میرے بھائی آپ دیکھیں 10 مبشرہ صحابہ، کیسی بڑی عجیب بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہہ دیا تم جنتی ہو، حالانکہ اس کے بعد انہوں نے زندہ بھی رہنا ہے، اور کئی کے بارے میں کہا تم کچھ بھی نہ کرو تم پھر بھی جنتی ہو، لیکن انہوں نے اس کے بعد زیادہ عمل کیا، سبحان اللہ، کیسی بات ہے، ہمیں جنت کی گارنٹی بھی نہیں ہے اور ہم کیسے بہیو کرتے ہیں، اور صحابہ ان کو کنفرم ہے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو، اور وہ اس کے بعد زیادہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ ٹہنی کیا ہوتی ہے بھائی، بولے میں وہ ٹہنی کیا ہوتی ہے؟ جھکتی ہے، یہ نشانی ہے کہ پھل لگا ہے، اور جس پہ کاخ نہیں لگتا وہ کیا ہوتی ہے بھائی، اس کو ہماری پنجابی زبان میں ٹینگر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹینگر، یعنی کچھ نہیں لگا ہوا، اس لیے یہ آکڑ گیا، آکڑ جاتا ہے نا جو بندہ میرے بھائی، جس میں آکڑ ہوتی ہے یہ نشانی ہے، اس کو پھل نہیں لگا ہوا نا، حالانکہ میرے بھائی اس کو بخاری انگلیوں پہ یاد ہے، اس کے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس میں آکڑ ہے تو اس میں نیکی کا تکبر پیدا ہو چکا، اس میں اس شے کی وجہ سے آکڑ پیدا ہوئی ہے، جو نشانی ہے یہ اللہ سے دور ہے، اللہ کے قریب نہیں ہوا، یہ بالکل اس کی طرح جیسے ابلیس تھا، کیونکہ ابلیس نے بھی عبادت تو کی تھی نا، لیکن اس کی بیس کے اوپر اس کو کیا لگنے لگا، آدم کل کا بچہ، اب میں اس کو سجدہ کروں گا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اسی سجدے کر کے مرنے والے ہو گئے ہیں، یہ کل ابھی پیدا ہوئے ہیں یار، اور میں اس کو سجدہ نہ کر دوں، اس کو بڑا مان لوں، یہ نہیں ہو سکتا، گدی تو مجھے ملے گی، پاور مجھے ملے گی، کیونکہ میں نے عبادت زیادہ کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بڑی سننے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہاؤسا کے 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی ہے نا، ایسے کہتے ہیں میرے بھائی، جملہ سنا نا، جو تھوڑی سی اپنے آپ کو توپ سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر، یعنی اللہ نے ہمیں ایسے بنایا نا، اس کو چھوٹا بنایا بڑا بنایا، بھائی چھوٹا بڑا یقیناً اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ تکبر نہیں کر سکتے، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ سنیں بڑی سننے کی، ایسے ہاتھ کھڑا کریں بھائی، ایسے سارے بھائی ہاتھ کھڑا کریں، یہ دیکھیں یہ آکڑا، ہاتھوں کو نا آکڑ دے، اگر آکڑ دینا تو یہ انگلیاں برابر، بولو نا یار برابر، جھکا ایسے کر جھکائیں، برابر ہے، بولو بھائی اب برابر، اب برابر، سوچ کی بات ہے نا میرے بھائی، ایک بندہ اسی چیز سے دلیل پکڑ رہا ہے تکبر کی، اور ایک بندہ اسی چیز سے دلیل پکڑ رہا ہے عاجزی کی، جب انگلیاں جھک جاتی ہیں تو یہ برابر ہو جاتی ہیں، لیکن جب اس میں آکڑ ہوتی ہے تو کون چودھری کون کمی، پھر یہ تفریق، اس لیے مسجد میں آپ نے آنا تو کیا ہونا ہے، برابر کھڑے ہونا ہے، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا، یعنی محمد بن سلمان کھڑا ہوگا اور ساتھ ہو سکتا ہے صفائی کرنے والا کھڑا ہو حرم کے اندر، سمجھ رہے ہیں، کھڑا ہونا ہے، اور دونوں نے کیا کہنا ہے، اللہ اکبر،
یعنی بڑے ہم نہیں ہیں، بڑا کون ہے؟ بڑا اللہ ہے۔ پورا اسلام ایک سوچ پہ کھڑا ہے، بندے کو جھک جا، سرنڈر کر، اپنی آکڑ کو مار۔ ہر عمل میں یہ، جو ہی عمل دیکھ لے میرے بھائی، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک بندے نے کنڈی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، پراٹو سے نیچے اترا ہے، 4 انگوٹھیاں ادھر 4 انگوٹھیاں ادھر، ماشاءاللہ کھڑا کھڑا بندہ 2-3 کروڑ کی سامی لگ رہا ہے، گھر تو چھوڑ دو، مسجد آیا پانی نہیں ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ بولے میں کیا کرنا ہوگا؟ پانی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ کدھر؟ مٹی میں منہ رگڑنا ہے اس نے، اپنا رگڑ اپنے منہ کو، کس کے لیے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، جیسے کوئی اوقات نہیں ہے۔ 2 بار ابن قیم الجوزی کہتے ہیں 2 بار پیشاب کے رستے سے یہ انسان دنیا میں آیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی تکبر کرنے کی؟ اور تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہتا کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، اللہ یہ باتیں اس لیے کہتا ہے اپنی اوقات میں ہے بندے، تیری اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ ایک ڈینگی مچھر تجھے 17 دن پلیٹلیٹس ختم کر کے بستر پہ لمبا کر دیتا ہے، یار تو مجھ سے ٹکر لینے آ گیا ہے۔ اللہ اگر آدم کو بن ماں بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اللہ کوئی طریقہ بھی پیدا کر سکتا تھا نا انسان کے دنیا میں آنے کا، لیکن آپ دیکھ لیں پیشاب کے راستے سے انسان دنیا میں آتا ہے، اس قطرے کو چھونا گوارا نہیں کرتا انسان جس قطرے سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو کہیں 100 روپیہ لے، یہ قطرہ اٹھا کے باہر پھینک لے، آپ قطرہ اٹھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن تم پیدا اس سے ہوئے صرف کس لیے؟ اللہ کہتا ہے بندے اوقات، بندہ بن، رب نہ بن، رب نہ بن۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے بندے، یہ جو تم آکڑ آکڑ کے چل رہا ہے، کیا زمین پھاڑ دے گا؟ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کا انداز دیکھیں، کیا تو زمین پھاڑ دے گا؟ یہ جو تو گردن اوپر اکڑا کے چل رہا ہے، کیا تو پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نے تیرے سے بڑی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں بندے، اوقات، اوقات میں ہے بندے، بندہ بن کے زندگی گزار، رب بن کے زندگی نہ گزار، جنت جہنم کے فیصلے بانٹتا نہ پھر، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ کافر، یہ مشرک، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے بھائی؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کو یہ تکبر جو خیر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے میرے عمل بہت زیادہ ہو گئے، اس کی وجہ سے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں میرے بھائی عمل گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ یہ کوئی ایک عمل ہوتا ہے جس پہ اللہ کو کیا آ جائے؟ پیار آ جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ عمل آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی قربان جائیں، صحابہ پہ انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا ان سے، سبحان اللہ، آپ بھی، یعنی جنت کو فیتا کس نے کاٹنا بھائی؟ بولنا بھائی کس نے کاٹنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیتا کاٹنا انہوں نے۔ وہ اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہوں، تم میں اللہ کے سب سے قریب میں ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے عمل سے جنت میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمل سے نہیں جاؤں گا، ہاں اللہ کی رحمت مجھے پروں میں ڈھانپ لے پھر میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ اللہ جو ہمیں دے رہا ہے نا، یہ عمل اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، وہ موازنہ نہیں بنتا ان میں۔ اس لیے بندہ جھک کے رہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور کون سے عمل سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ یہ سمجھ لگتے ہیں میں کافی کر لیا، یعنی 2-4 عمل کرنے کے بعد انسان لگتا ہے کافی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ بھی ایسا مان لیتا ہے کہ جیسے میرے عمل قبول ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی کسی کے بارے میں، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جہنمی، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، اللہ یہ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کسی کے بارے میں یہ بشارت دے دے۔ ہم کسی کے بارے میں ایسا بولے بھائی نہیں، جتنا مرضی وہ نیک شخص کیوں نہ ہو، کنفرم جنتی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ، کیونکہ اگر آپ ایسا کہنا شروع کر دیں گے، آپ کو پتا ہے عیسائیت تباہ ہو گئی۔ ایک وقت کے اندر آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں، جو یہ نوجوان بیٹھے ہیں وہ جنت کا ٹکٹ بیچتے تھے پادری، باقاعدہ ایک کارڈ ہوتا تھا، وہ بھی نیٹ پہ موجود ہے، باقاعدہ کارڈ ہوتا تھا، وہ دے دیتے تھے اس بندے کو جس سے پادری راضی ہو گیا، اور کیا کہتا تھا؟ تو کیا ہے؟ جنتی، اوپر لکھا ہوتا تھا یہ جنتی ہوگا، کیونکہ وہ کہتا تھا پادری اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں، اور وہ نمائندہ تمہیں کہہ رہا ہے تم کیا ہو؟ پوری عیسائیت بڑا غرق ہو گیا میرے بھائی، ہر بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گیا۔ تو لیکن اسلام نے سارے نظام کیا کر دیا؟ ڈھا دیا۔ وجہ کوئی اپنے آپ کو نہ جنتی کہہ سکتا ہے نہ جہنمی کہہ سکتا ہے، تاکہ اس کے اندر کیا نہ پیدا ہو، اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، اس کے اندر یہ انک پیدا نہ ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے ایک شاعر نے اتنی خوبصورت بات کہی
کہ آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے، تو بڑی سننے کی بات، آسمان اتنی بلندی پہ جو اتراتا ہے بھول جاتا ہے کہ زمین سے ہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ اتنا بلند کیوں ہے؟ پستی کی وجہ سے. کیونکہ کوئی شے بلند ہوتی ہے وہ آپ کو بلند اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آپ کو پستی کا پتہ ہوتا ہے. کوئی چیز بڑی اس لیے آپ کو لگتی ہے کیونکہ آپ کو چھوٹے ہونے کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بڑی شے ہے. آپ پرندے دیکھیں، سارا آسمان ان کا ہے لیکن سر کو بولے بھائی سر جھکا کے اڑتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں جو اینج کر کے توڑتے ہیں نا ٹھڈا انہیں لگتا ہے. کیا جو سر اٹھا کے چلتا ہے نا ایسے کر کے ٹھڈا، بولے بھائی گٹر میں یہی گرے گا نا. جو سر جھکا کے چلتا ہے یہ بچ جاتا ہے، یہ پروٹیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے ارد گرد کے اظہار کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی اوقات میں رہتا ہے. اس لیے میرے بھائی علماء نے اور سیرت سے ہمیں کچھ نشانیاں پتہ چلتی ہیں. اب تکبر کے بارے میں ہم نے بات کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کے بعد تو کوئی بات نہیں کہ ایک ذرہ، بھائی کیا ایک، سارے بولے بھائی کیا، ایک ذرہ تکبر ہے. ذرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ روشن دان سے کبھی روشنی آ رہی ہو نا تو آپ کو اس میں کچھ ذرات نظر آتے ہیں، اس کو چھو بھی نہیں سکتے آپ، ایسے چھوئیں تو وہ چھوئے لیکن ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرہ ہوتا ہے. وہ ذرہ بھی اگر کسی کے من میں تکبر کا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب بندہ یہ سوچے گا نا یار اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، سوچے گا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں کہ اتنا محتاط ہو تکبر کے بارے میں. یعنی تو اتنا محتاط ہو جائے کہ ذرہ بھی اگر ہو گیا تو سب بیڑا کر کے، ہر نماز ہر روزہ اس کے باوجود تیرا بیڑا کر کے. اس لیے اس سے بچ کے رہنا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرے کی بات کی ہے کہ ذرہ بھی تکبر ہے تو بیڑا کر کے. اس لیے علماء نے کیا کہا کہ بھئی ہر بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا کہ میں تو الحمدللہ جی میرے میں تو تکبر نہیں ہے. لیکن یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ اور اس کا رسول بتائے گا. آپ تو نہیں بتا سکتے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے تو بیمار ہے، میں تو اٹھا کٹا ہوں ابھی کرکٹ کھیل کے آ رہا ہوں. وہ ایک جملہ بولتا ہے ڈاکٹر تو ہے یا میں؟ ڈاکٹر تو آپ ہی ہیں، تو میں تجھے بتا رہا ہوں بھائی خیال کر ورنہ یہ کام اور خراب ہو سکتا ہے. پہلی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی کہ اگر یہ نشانی ہے تو اس بندے میں لازم تکبر ہے. لازم، یہ متکبر شخص ہے اللہ کی نظر میں. اور وہ بنیادی چیز ہے میرے بھائی جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی. اللہ نے محفوظ رکھے اللہ ماشاء اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، الکبر بات الحق وغمط الناس، کہ متکبر آدمی غلطی نہیں مانتا. بولے میں متکبر آدمی، سارے بھائی بولے متکبر آدمی. پورا پنڈ آ گیا حاجی صاحب کوئی گل نہیں، ہو گئی غلطی مان جو. وہ مانتا نہیں مانتا. بٹی دنا تو جو کڑ چھڑیا نا میں یہ دند پنے جان گے، میں پیچھے نہیں ہے کیونکہ میری آنکھ میری انا، میں تو پنچایتیں بھگتانے والا بندہ، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ یہ تکبر ہے. کبھی بھی وہ نہیں مانے گا. اس کے سامنے آپ بخاری ایسے کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ دیکھو یہ آیت ہے، نہیں مانے گا کیونکہ وہ گردن کا سریا اس کو جھکنے نہیں دیتا. سرنڈر کرنا پڑتا ہے نا. جھک، یہ کیا ہے؟ میں غلط تھا تم ٹھیک ہو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی اللہ کی عطا، اللہ کی قسم. کیونکہ جب آپ جھکتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کا گلاس جھکے گا تو اللہ کو ڈالے گا نا بیچ میں. آپ مان ہی نہیں رہے ہو کہ آپ غلط ہو، اللہ آپ کو ہدایت کیوں دے گا؟ اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے میرے بھائی جو جھکتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت آئی کہ جو مہر ہے یہ عورتوں نے بہت زیادہ کر دیا، نکاح کرنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے مہر کیا کیا؟ انہوں نے خاص اماؤنٹ کر دی ہوئی، اس سے زیادہ مہر نہیں کرنا. پیچھے سے خاتون کھڑے ہوئی، انہوں نے کہا عمر کون ہوتا ہے مہر کو کم کرنے والا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کم نہیں کیا؟ اور انہوں نے آیت پڑھ کے سنا. عمر بن خطاب نے تھوڑی دیر سوچا، سوچ کے کہتے ہیں یہ آیت یار میرے ذہن سے نکل گئی، مجھے ذہن میں نہیں آئی ہے. عمر غلط ہے، عورت صحیح کہتی ہے. اللہ امیر المؤمنین، 22 لاکھ مربع میل، اس وقت کے 15 پاکستان سے زیادہ وہ علاقہ تھا جس پہ یہ شخص، یہ فقیر اللہ کا محبت کرتا ہے، حکومت کرتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ عمر غلط ہے، عورت. اور انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا ہائے عمر ہائے، اب تو مدینہ کی عورتیں بھی تیرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی شخصی، ان کے زبان پہ قرآن اترا میرے بھائی. عمر بن خطاب کی یہ مقام ہے. لیکن عاجزی کیا ہے؟ فوراً غلطی مان لو. چاہے وہ بندے سے غلطی کرو مان لو، اور چاہے اللہ سے غلطی کرو تو. اس لیے اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ بندہ کہتا ہے میں غلط ہوں، میں ذلیل، میں کمی ہے، میں کمیل، یا اللہ تو معاف کر دے. اس لیے علماء کہتے ہیں توبہ اللہ کی گود ہے. جیسے ماں کی گود میں انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے نا، ایسے توبہ اللہ کی گود ہے. لیکن وہ اللہ کی گود میں آتا کب ہے؟ تو جھکتا ہے، جب ہینڈز اپ کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی آپ شوہر ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں جو کر رہا ہوں اپنی بیگم کے ساتھ یہ غلط ہے،
اور بند کمرے میں کم از کم مانو کہ میں غلط کر رہا ہوں، بند کمرے میں مان لو لیکن مانو۔ وجہ کیونکہ آپ اس طرح اپنی بیوی کو ایک پیغام دے رہے ہو، اللہ بڑا ہے، اسلام بڑا ہے، دین بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سب روگ مک جانا، کیا کہتے ہیں لوگ اپنے منڈے سامنے میں مان لیا نا میں میرے کو غلطی ہوئی ہے پوت، قرآن سننا تو تیرا پیو بھی خلاف ہے، خلاف ہے، وہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی کمی کمین مسلی بھی اگر قرآن سنت کے ساتھ کھڑا، ہمارا سردار ہے، ہمارا یہ اصول ہے، ہمارے میں بڑا چھوٹا حق نہیں ہوتا، ہمارے میں جو قرآن سنت کے مطابق ہے وہ حق ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، تیرا روب ختم ہو جائے گا، لوگ تیری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ تجھے ایزی لینے لگ جائیں گے۔ یہ میرے بھائی رسول اللہ نے فرمایا تکبر کی نشانی ہے کہ وہ بندہ اپنی غلطی، بولے بھائی ابھی دیکھو اسموگ ہوئی ہے نا بھائی، بولے بھائی اسموگ ہے نا، اور بولو ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا مان رہی ہے کہ لاہور ٹاپ پہ ہے، مان رہی ہے ساری دنیا، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے، سانوں پتہ چل رہا ہے 15,000 مریض پچھلے دنوں ایک صرف لاہور کے اسپتال میں 15,000۔ یار ماسک پہن لو گھر رہ لو، نہیں مانتے لوگ، اور بولے مانتے نہیں، کاخ نہیں پتا، کوئی علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یار مان تو لو نا، یہ ہے ہاں یہ سب گلا بڑی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں مانو یہ ہے۔ یہ ماننے والے بندے میں عاجزی ہوتی ہے، جو نہیں مانتا یہ تکبر ہے، یہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، وہ حق نہیں مان۔ اور دوسری نشانی یہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے بھائی؟ چاہے وہ نیکی کی بنیاد پہ سمجھے، چاہے وہ دنیا کی بنیاد پہ سمجھے۔ یعنی اگر آپ بہت بڑے متقی ہیں اور آپ ایک عام سا بندہ جس کو کچھ آتا باتا، بولے بھائی کچھ آتا باتا نہیں ہے، کہ آپ کا اس کے ساتھ بیٹھنا آسان ہے مشکل ہے؟ بڑی بات ہے، پیش بھی ہیں آپ، اور ریڈی والے کے ساتھ بیٹھنا آپ کے لیے آسان ہے مشکل ہے؟ واللہ آپ کے اندر بیگ میں کی کرنا ہے، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے 35 سے زیادہ صحابہ کا جھوٹا دودھ پی رہے ہیں۔ بولو پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے؟ آپ کون ہے یار؟ رسول اللہ سے بڑے ہیں آپ۔ تو یہ لوگوں کو حقیر مانتا ہے، چاہے زبان سے نہ کہے لیکن عمل سے کہتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک اور مثال دیکھیں کہ ایک بندہ آیا ہے، اس کے کپڑے بالکل استری نہیں ہے، بالوں میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ کرنٹ لگا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، داڑھی بکھری ہوئی ہے، کپڑے استری، بولے بھائی نہیں لیکن پاک ہے، استری نہیں ہے۔ آپ نے کرنڈی کا لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بل بھی پڑنا آپ کو برداشت ہے، جب بھی پاؤ گے انہیں جب بھی پا کے ملنا پائیں گے، تکبر ہے۔ کیوں نہیں ڈال رہے؟ کیا ہوا یار؟ اس کو میں جب پہ ڈالوں گا۔ اس لیے رسول اللہ نے فتح مکہ پہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینا کس کو کہا؟ بلال جو غلام ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان، علی، اہل بیت سب ہیں، لیکن آپ دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے یہ اسلام میرٹ کا مذہب ہے، جو میرٹ پہ ہوتا ہے ہم اس کو سردار بناتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے وہ غلام ہے یہ کون ہے۔ دیکھ لو بلال چڑھ کے، اور بلال کی ایک خوبی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی پہلی مسجد نبوی اذان دینے والے بلال، حرم میں پہلی مسجد جب پیدا ہوئی اذان دینے والے بلال، اور بیت المقدس میں عمر بن خطاب کا دور ہے اس مسجد میں پہلی اذان دینے والے بلال۔ سبحان اللہ، تینوں جگہوں پہ دنیا کے ٹائم میں پہلی اذان دینے والے اگر کوئی ہیں وہ کون ہیں؟ جن کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا تھا لوگوں نے، جن کو گھسیٹا جاتا تھا، اللہ نے ان کو مقام دیا، یہ اسلام ہے۔ عمر کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ وجہ عاجزی کی وجہ سے، کیونکہ آپ اپنے، اس لیے انسان کا کردار پہچانا جاتا ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ۔ بولے بھائی آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ جو چھلی بیچنے آتا ہے گلی میں یا امرود بیچنے آتا ہے وہ بابا ہوتا ہے، ہلو اوے ایسے کر کے بلاتے ہیں، تیری باپ کا عمر کا ہے؟ بولے بھائی باپ کا عمر کا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ تو چھلی بیچتا ہے، یہ تو امرود بیچتا ہے، انہوں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا کردار پتہ چلتا ہے، آپ اپنے سے چھوٹے، بولے بھائی وہ بولو نا یار، آپ ملازم کو گالی دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ایک گال تو بغیر مان کے بخا، منوا، یعنی کہ آگے سے میرے پاس ہٹ گرمی کرتے ہیں، منوا کے بخا، جار گالا نہ کڈو، مانتے ہی نہیں۔ یار رسول اللہ نے پتھر دلوں کو موم کیا کہ نہیں کیا؟ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بتائی کہ اس بندے میں تکبر ہے اگر وہ بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا، یا اپنے سے کسی کو نیکی کی بنیاد پہ یا دنیا کی بنیاد پہ حقیر مانتا ہے۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندے کے لیے معاف کرنا مشکل ہے، اس کا دل سخت ہو گیا، اس میں تکبر ہے۔ بولو بھائی جس کے لیے کیا ہے؟ معاف کرنا مشکل ہے۔ یاد رکھیں معاف کرنے کا مطلب پیار کی پینگیں ڈالنا نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ میں نے معاف کیا ہے اب مجھے بار بار رشتہ داروں گھر جانا، نہیں، معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کم از کم ریکارڈ میں اللہ کے یہ ہو کہ یہ بندہ اس سے ناراض، اگر کبھی جنازے پہ مل گیا، کبھی شادی پہ مل گیا، کبھی کسی بازار میں مل گیا تو سلام لے لے گا۔ محبت میرے بھائی محبت دینے سے ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کم از کم تعلق کو زندہ رکھو، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں،
تمہیں اسی بندے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جس سے تم سب سے زیادہ نفرت کرتے ہو. تو صلہ رحمی ہے. تو معاف کرنا جس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے میرے بھائی. جس کے لیے آسان ہوتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھ کو معاف کروں تو میرے, بولے بھائی آپ کہتے ہو یا اللہ لیکن تمہیں پتہ ہے نے کی کیتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تو کی کیتا ہے. تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا بندے اگر میں تیرے کرتوت دیکھوں, تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. لیکن پھر بھی میں اگر تیری چیز کو برداشت کر رہا ہوں, تو میرے بندے کو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ پہلے میرے بندے کو معاف کر, وغفروا یغفر اللہ لکم, تو میرے بندے کو معاف کر میں تجھے معاف کروں گا. تیسری نشانی کہ وہ بندہ یہ نہیں کہہ پاتا مجھے نہیں پتا. بولے بھائی وہ بندہ کیا نہیں کہہ پاتا؟ مجھے نہیں پتا. لیکن آپ جب بھی کسی کو کہیں آپ پتہ ہے کہ یہ نہ کبھی اسکول گیا ہے, نہ کبھی کالج گیا, نہ دین کا اس کو علم ہے, تنو میرے تو بہت پتا. یہ عام جملہ ہمارے معاشرے کا, تنو میرے تو بہت پتا ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ جا کے ان کو کچھ کہہ دے, خاص طور پہ اگر کوئی بزرگ ہیں, اگر کوئی بڑے ہیں, اگر کوئی انکل ہیں, ادب سے ان کو کہہ دے انکل یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط کر رہے ہیں, اور تو سمجھ دسیں گا. میرے بھائی یہ جملہ بولنا آدھا علم ہے. علماء اس کو علم کی طرح اسلاف سکھایا کرتے تھے. یہ کہنا کہ مجھے, بولے بھائی نہیں پتا, یہ کہنا وہی کہہ سکتا ہے میرے بھائی جو عاجزی کا شکار ہوتا ہے, جو تکبر میں ہوتا ہے میرے بھائی. اس سے یہ کہنا کیا ہوتا ہے؟ بولے بھائی کیونکہ اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے, اس کے لیے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. آخر میں میرے بھائی علماء کہتے ہیں کہ ایک چیز ضرور کریں تاکہ آپ کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے, اپنے گھر کے کام خود کریں. بولے میں کیا کریں؟ خاص طور پہ لیٹرین صاف کیا کریں اپنی. آپ کی ماں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, کوئی لکھوا کے نہیں لائی ہے کہ تمہارا پاخانہ اس کی صفائی میں نے کرنی. کہاں لکھا ہے؟ آپ کبھی کبھی کیا کریں اپنی اوقات میں آنے کے لیٹرین کیا کریں بھائی؟ بولو بھائی کیا کریں؟ صاف کریں, لیٹرین کو صاف کریں. اپنے گھر کے باہر گلی میں نکل کے نا, گلی میں نکل کبھی کبھی گھر کے دروازے کے باہر والی جو آپ کی جگہ آپ کے گھر ہے اس کی صفائی جھاڑو لگایا کریں. اوقات میں آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جو اہل حدیث ہے نا میرے بھائی, ان کو اس حدیث پہ بھی عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ گھر کیسے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے گھر کے کام خود کرتے ہیں کیونکہ وہ خوددار ہیں. کہتے ہیں میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ کو سب سے زیادہ خدمت کی ضرورت ہے. کیا خیال؟ سب سے زیادہ خدمت کی ضرورت کس کو ہے؟ رسول اللہ سے. پوری امت کا بوجھ ان کے کندھوں پہ ہے. کمانڈر وہ, امیر المؤمنین وہ, خلیفہ, سب کچھ وہ ہیں, لیکن پھر بھی اپنے گھر کے کام. ایک بہت بڑے شیخ حافظ سعید صاحب, ادھر ہمارے ایک دوست کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی رات کو 2 بجے. تو وہ 2 بجے نے ایک دم سے ان کو کھڑکا محسوس ہوا لیٹرینوں کی طرف. سارے سو رہے تھے, یہ بڑا پریشان ہوا, اس نے لائٹ ماری تو آگے حافظ سعید صاحب لیٹرینے صاف کر رہے ہیں. کہا صاحب آپ ہمیں حکم کرتے ہم کر دیتے. انہوں نے کہا بھائی لوگوں نے ہمیں شیر بنا دیا, لوگوں نے ہمیں درختوں پہ چڑھا دیا, لوگوں نے ہمیں توپ بنا دیا. اوقات میں رہنے کے لیے کرنا لازم ہے, وگرنہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں, ہم سے بیٹر کوئی نہیں. اس لیے جو تبلیغی جماعت والے ہیں, جو سال والی جماعتیں جاتی ہیں نا, جو 1 سال والی, ان کے امیر کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے وہ جو مرکز ہے نا اس کی ساری لیٹرینیں آپ نے صاف کر دیں. بھائی جھکنا پڑتا ہے, دعوت وہی دیتا ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے میرے بھائی وہ اتنا اس کو جھکنا چاہیے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکتے ہیں کہ سراہی سر نگوؤں کے بھرتی ہے پیمانہ. اللہ سے دعا ہے چاہے خیر کے راستے سے آئے یا شر کے راستے, اللہ ہمیں اس بھیانک, اس تکبر کی بیماری سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ اگر ہم غلط ہیں, ملکی حوالے سے غلط ہیں, معاشرتی حوالے سے غلط ہیں, 1 وے ٹریفک لے کے جا رہے ہیں, اللہ ہمیں وہ غلطیاں ماننے کی توفیق دے. غلطی ماننا عاجزی ہے, غلطی نہ ماننا میرے بھائی تکبر ہے. اگر آپ غلط ہیں, آپ ملک نہ دیکھیں, قوم نہ دیکھیں, قبیلے نہ دیکھیں, شیطان نہ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق غلط ہے, تو بھائی میں غلط ہوں, میرے بارے میں دعا کرو اللہ مجھے ہدایت دے. اور اگر آپ صحیح ہیں تو میرے بارے میں دعا کرو کہ اللہ مجھے استقامت دے, اللہ مجھے اخلاص دے. یہ عاجزی ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں جھک کے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.